السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم الحمدللہ 26واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ 25 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 26واں پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے۔ سورہ احقاف جگہ کا نام ہے احقاف، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا نمبر مصحف میں 46 ہے، ویسے اس کا نمبر 66 ہے نزولی ترتیب سے۔ سورہ احقاف کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت میں آیات کی تعداد ہے 35 اور رکوع اس میں 4 ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور باقی مکی اس گروپ کی صورتوں کی طرح ان کا صورت کا موضوع بھی وہی تینوں بنیادی عقائد ہیں جو توحید، رسالت اور آخرت، انہی تینوں عقائد کے متعلق یہ صورت زیادہ بحث کرتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں صورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ہم نے دیکھا کہ حوامیم جو ہیں ان میں آغاز ہر صورت کا تقریباً کتاب کے ذکر سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور حکیم کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بالحقی و اجل مسمى، یہ نہیں ہے کہ بس یہ سب کچھ بنا دیا گیا اور اس کے خالق کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کب تک ہے۔ ایک مقررہ مدت ہے، اجل مسمى ہے، جس وقت تک کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا؟ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ ان ہستیوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس اگر ہے تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے اور انہیں پتہ تک نہیں ہے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے، اور آخرت میں بھی وہ انکار کر دیں گے کہ کوئی ہماری عبادت کرتا رہا ہے یا کوئی ہمیں پکارتا رہا ہے۔ صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمیں مدد کے لیے پکاریں، اور نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے خود ہی ہمیں حاجت روا بنا لیا، خود ہی فرض کر لیا، خود ہی ہمیں پکارنا شروع کر دیا۔ وہ صاف انکار کر دیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا،
ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ھذا سحر مبین ام یقولون افطرا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکو گی، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پہ دو معنی اس کے ہم کر سکتے ہیں، درگزر کرنے والے اور رحیم کے، یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کہ جس وجہ سے وہ لوگ زمین میں چل پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، جنہیں خدا کے کلام کو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ افتراء ہے اور خدا کے کلام کو جھوٹ قرار دینے میں انہیں کوئی مذائقہ نہیں، ان پہ بھی اللہ رحم کرتا ہے۔ اگر کوئی بے رحم اور سخت گیر خدا ہوتا تو ایسی باتیں کرنے والوں کو وہ ایک سانس کے بعد دوسرا سانس بھی نہ لینے دیتا۔ اور دوسرا مطلب اس فکرے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ظالموں اب بھی اس سے باز آ جاؤ، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یہ بدعا کا وہی لفظ ہے جو ہم خطبے میں ہر روز پڑھتی ہوں، جو ہے نا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ شر الامور بدترین امور کون سے ہیں؟ محدثاتها، جو دین میں نئی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر دین میں نئی گھڑی ہوئی چیز بدعت کہلاتی ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے کے جانے والی۔ تو یہ بدعہ کا لفظ جو ہے نئی چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ دین تو اللہ کے رسول کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد دین میں اگر کوئی نئی چیز شامل ہم کریں گے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہی لفظ آیا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی نرالا پیغمبر نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جا رہی ہے۔ یعنی جس طرح پہلے رسول انسانی ہوتے تھے اور اللہ کی صفات یا اللہ جیسے اختیارات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی رسول میں ہوں، میں کوئی نرالا تو نہیں ہوں اور میں پہلا تو نہیں آیا، مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزر چکے ہیں، میں بھی صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہے نبی ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کتنا بڑا رسک تم لے رہے ہو، تم اگر اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ذرا فرض تو کر کے دیکھو، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پہ جو ایک شاہد ان کی بات ہے نا کہ ایک گواہی دے چکا ہے، تو گواہ سے مراد کوئی خاص شخص نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کا ہر عام آدمی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو تعلیم تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ کوئی انوکھی چیز تو ہے نہیں جو دنیا میں پہلی مرتبہ تمہارے سامنے پیش کی گئی ہو، اور تم یہ عذر کر سکو کہ ہم یہ نرالی باتیں کیسے مان لیں، یہ اس سے پہلے تو کبھی ہم نے ایسی باتیں سنی نہیں۔ اس سے پہلے یہی تعلیمات اسی طرح وحی کے ذریعے بنی اسرائیل کے سامنے تورات اور دوسری آسمانی کتابوں کی شکل میں آ چکی ہیں، اور ان کا ایک عام آدمی بھی ان کو مان چکا ہے۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم تکبر کرتے ہو، واستکبرتم، گھمنڈ میں پڑے رہے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ایسے ظالموں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔
جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے. یعنی اس قرآن پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ چند ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں، ورنہ اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو ہم جیسے عقل مند اسے ماننے میں پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ یہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، کیونکہ خود ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی نا، اب اسے جھوٹ کرا دیتے ہیں. فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کے آ چکی ہے. وہی چیز ہے نا یہ بھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، وہی جو ہم نے حامیم سجدہ میں پڑھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے. بس کیا کہا؟ ربنا اللہ ثم استقام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا بس مجھے ایک مختصر سا کام بتا دیں، کچھ شارٹ کٹ بتا دیں مجھے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس کہہ دو کہ اللہ پہ ایمان لائے پھر جم جاؤ اس پہ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے. بس کہہ کے ہم تو فارغ ہو گئے ہیں نا. ہم بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں، بس ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے. بچہ مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، جو کچھ ریچولز ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، بس اس کے مطابق اس پہ چل رہا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ لا کی تلوار سے معبودان باطل کے سر قلم کرنے پڑتے ہیں، اپنے اندر بیٹھے ہوئے بتوں کو بھی توڑنا پڑتا ہے. ورنہ ابو جہل کو کیا مشکل تھی، کیا دیتا لا الہ الا اللہ. ربنا اللہ کہنا پھر اس پہ جم جانا. جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اس پہ جم گئے ان کے لیے اب نہ کوئی خوف کا مقام ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا. عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، ہمیں تو مردوں کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تکلیفوں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کے اس کو جنا. وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، گن کے بتا دیا اللہ نے، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. 40 سال کی عمر جو ہے وہ میچورٹی کی ایج ہوتی ہے، ان آیتوں سے بھی پتہ چلتا. 40 سال کی عمر بھرپور جوانی کی عمر ہوتی، پوری طاقت کو پہنچا. حتی اذا بالغ اشدہ، اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. اگر کوئی اس سے پہلے انسان غفلت کرتا بھی ہے، کوئی تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں حقوق اللہ میں بھی اس سے ہو جاتی ہیں، تو اب اس کو ساری سمجھ آتی ہے. اس وقت تک اکثر لوگ صاحب اولاد بھی ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بتا دیا ہے کہ اکثریت ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی. پہلے اگر لاؤبالی پن میں عمر گزرتی رہی تو اب وہ
اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بھی نعمتوں سے نوازا، میرے ماں باپ کو بھی، یا اللہ اب توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور پھر اپنی اولاد کی بھی فکر ہو جاتی ہے انسان، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے انہیں، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسی ہی اولاد اللہ سب کو دے جو اپنے ماں باپ کی ملی ہوئی نعمتوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اس کو نعمتیں ملی ہیں ان پہ بھی شکر ادا کریں، اور نیک اولاد کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ یہ دعا اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اولاد کی اصلاح کے لیے کون سی دعائیں مانگیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس کے علاوہ ربی جعلنی تو ہے ہی، وہ بھی اولاد کے لیے ہے، پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ تین دعائیں تو ہمیں بس لازماً بچوں کے لیے یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتی ہیں، سبحان اللہ، کتنا رحیم رب ہے ہمارا، اتنا کریم اللہ، اتنا ودود اللہ، کہ پھر ہم ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو بہترین انداز میں قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آیات جو ہیں نا اپنے لکھ کے رکھنے والی، تاکہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، اف لکما اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اب یہ ایک دوسرا رخ ہے، ایک طرف تو وہ اولاد ہے جو سمجھ جاتی ہے بات، ماں باپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتی ہے، جو اللہ کی تابع فرمان بن کے جیتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرماتے ہیں، ان کو جنتوں میں شامل کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے، وہی والدین، وہی ماں جس نے اسے کرہن حملت امہ کرہم ووضعتہ کرہا، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے اسے پیدا کیا اور پالا، اسی ماں باپ سے وہ کہتا ہے کیا ہر وقت آپ مجھے تنگ کرتے تھے، آپ نے تو مجھے تنگ کر چھوڑا ہے، اف لکما، اف ہے آپ پر، کیا کہتی ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ویلک آمن وہما یستغیثانی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، وہ اللہ کی دہائیاں دیتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب چشمہ ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پہ ثابت ہو چکا ہے، حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے دیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي، یا اللہ ایسی نافرمان اولاد کسی کو بھی نہ دینا۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں، انہم کانوا خاسرین، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، دو طرح کے لوگ بتائے گئے ہیں نا، ایک جنتی
اور دوسرے خسارے میں رہنے والے۔ ہر ایک کو ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے ملیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر لوگ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے۔ استغفر اللہ، بہت یہ بھی خوفناک بات ہے۔ دنیا میں بڑی نعمتیں، بڑے اللہ کے، دنیا کی چیزیں، دنیا کے احسانات جو اللہ نے اس پہ کیے، لیکن اس نے اللہ کی نہ مانی۔ ایسے لوگ جب پھر جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا دنیا میں تم نے جو کوئی اچھے کام بھی تو کیے ہوں گے نا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، تم نے وہ سب لطف اٹھا لیا۔ اب دیکھیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے کہ ایک لاکھوں کروڑوں میٹر لمبی ایک رسی کو اگر آپ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے 1 انچ جو ہے نا وہ یہ دنیا 1 انچ بھی نہیں، اس سے بھی بہت کم یہ دنیا ہے، اسے ہم سب کچھ سمجھے بیٹھے۔ خدا نخواستہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، دنیا میں بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اگر ہماری ہے تو آخرت بھی ہمیں ملے گی، ساتھ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، اس کی پاداش میں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ تو سنائیے، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ قوم عاد جس علاقے میں تھی اس کا نام احقاف ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ احقاف، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کی کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ہر پیغمبر نے یہی بات کی نا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ قالوا جئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے تو۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں یا میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، میں نہیں جانتا کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ قال انما العلم عند اللہ، میں تو صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا، انہیں تو نہیں پتا تھا یہ عذاب ہے، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا۔ ھذا عارض ممطرنا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ قوم عاد نے یہ سمجھا کتنی گرمی ہے، حبس ہے، اور اتنے برے حالات تھے گرمی کے کہ جب انہوں نے ایک بادل دیکھا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جب اس طرح موسم ہو تو انسان بادل دیکھے، ہوا دیکھے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم پہ بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ کوئی بادل ہے جو ہماری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، انہیں کیا پتا تھا یہ تو تباہی ہے، بلکہ یہ وہی چیز ہے۔ اب یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔
آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب، ان کو جو کچھ ملا تھا تمہیں تو اس کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے۔ یعنی عقل و فہم بھی اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، لیکن دنیاوی نعمتیں بھی ان کو بہت، ان کی عمریں بھی بڑی لمبی تھیں، قد کاٹ بہت اونچے تھے، سب کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، لیکن وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ اہل مکہ سے خطاب ہے، ارد گرد دیکھو، نگاہ اٹھا کے، جب تجارتی قافلے جاتے تھے تو راستے میں وہ بستیاں پڑتی تھیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھا ہوا تھا، انہیں معبود بنا لیا تھا۔ لولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، قربانن کا مطلب ہے قرب کا ذریعہ، بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے مکہ واپس آ گئے۔ رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا، نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ اس کے بارے میں تمام روایات میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ اس موقع پہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے اور نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ، دیکھو جنوں انسانوں سے تو جن ہی اچھے ہیں نا۔ قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، ہمیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ لیکن ہم پھر نہیں خاموش ہوتے، ادھر تلاوت چل رہی ہوتی ہے، ادھر ہماری باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا انہوں نے کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ ظاہر ہے جنوں کی طرف کوئی پیغمبر جنوں میں سے نہیں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن بھی کچھ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہوں گے، تو انہی ہدایت یافتہ کچھ جنوں میں سے یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ آیات سنی، پہچان گئے، اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے یہ باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ یہ جن کہہ رہے ہیں اپنے باقی جن بھائیوں سے۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کو کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پھر جو نہیں مانے گا فلیس بمعجز فی الارض، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ جس اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہیں تھکا، وہ ضرور اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر لے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔
فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، ان کے بارے میں آپ کوئی جلدی نہ کریں، اللہ سے نامطالبے کریں۔ ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دن وہ دیکھ لیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، پھر انہیں کیا لگے گا؟ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ ہم تو ایسے ایک سیکنڈ گزار کے آئے ہیں، ایک گھڑی، ساعہ، بلاغ، بات پہنچا دی گئی۔ وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یعنی بات حقیقت یہی ہے کہ ہلاک وہی ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اپنے نافرمان اپنے فرما بردار بندے بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں اپنے بندے بن کے جینے کی توفیق دے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس میں تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم وہ کام کریں جو تیری رضا کے ہوں، ہم ان کاموں سے بچیں جسے تو ناپسند کرتا ہے، اور یہ کام ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ تیری توفیق چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ یا اللہ ہمیں قائم رکھنا اس رستے پہ جس پہ تو نے ہمیں چلایا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔